اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورت کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت کا نام سورت کے نام رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی سورت میں سے کسی لفظ کو چن لیا جاتا ہے اور اسی کو اس سورت کا ٹائٹل یعنی عنوان بنا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورت میں قل یا ایھا الکافرون تو لفظ کافرون آیا ہے، تو اسی کافرون کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر اس سورت کا ٹائٹل یعنی عنوان رکھ دیا گیا۔ یہ سورت آپ سب کو یاد ہوگی۔ یہ کس وقت نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا، یعنی کیوں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، یہ حکم تو آپ کو سب سے پہلے دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کٹر دشمنوں کے درمیان جو بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کام تمام کر دیا جائے اور یہ جو دین پھیلا رہے ہیں اس دین کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے۔ طرح طرح کی انہوں نے کوششیں کی۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا آپ کے صحابہ میں سے اور آپ کے دوستوں میں، اس کو کفار مکہ سخت ترین تکلیفیں دیتے تھے۔ اس لیے دیتے تھے کہ یہ ان کا دین غالب آ جائے گا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر بت پرستی کے علاوہ کوئی دوسرا دین پھیلے۔ اور چونکہ اسلام کا اور بت پرستی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں ایک مستقل الگ چیز ہیں، تو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو اس میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا کہ بت پرستی کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے یا جو ہے ان کی بھی تھوڑی بہت بات مان لی جائے، بلکہ اسلام ایک برحق دین ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بت پرستی کو، بتوں کے آگے جھکنے کو، اسٹیچو کے آگے جھکنے کو، ان کو بنانے کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کو شرک بتلاتا ہے۔ تو کفار قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں دے کر اور
طرح طرح کے ہیلے اپنا کر دیکھ لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر ڈٹے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کو سمجھاتے، اور وہ اس لیے سمجھاتے تھے کہ کفار قریش ان کے پاس آتے تھے، ابو طالب کے پاس، کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، آپ ان کے پالنے والے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ابو طالب جب ان کو پالتے تھے تو کفار مکہ نے سوچا ہو سکتا ہے وہ ان کی بات مان لیں، لیکن جس وقت ابو طالب نے ان کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کو سن کر ہم سب موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ موٹیویشنل ورڈ تھا، گویا آج تک کے لیے وہ ہمارے لیے موٹیویشنل ورڈ ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی مجھے کتنی تکلیف دے دی جائے، تپتا ہوا سورج بھی میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، لیکن میں جو ہے اپنے کام سے باز آنے والا نہیں۔ تو یہاں سے امیدیں ختم ہو گئی تھی کفار مکہ کی کہ یہ تو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں بار بار چھیڑتے رہتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے، آفر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ اس دعوت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ آپ مال اکٹھا کریں، آپ لوگوں سے مال لیں اور تجارت کر لیں، تو ہم آپ کو اتنا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے کہ آپ سب سے امیر شخص ہو جائیں گے مکہ کے۔ یعنی اگر آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہے میں یہ دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں اس سے امیر بنوں گا، میں مال اکٹھا کروں گا، تو کفار مکہ نے یہ آپشن رکھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اور دوسرا آفر کیا دیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہیں، یا جو بھی عورت آپ کے ذہن میں ہے، جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہیں تو ہم آپ کا ان سے نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کا مقصد کیا ہے، تو ہم پر وہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ بھی آفر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس عورت سے آپ چاہیں ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے، لیکن آپ جو ہے یہ سب ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیے اور ہمیں جو ہے ہمارے حال پر چھوڑے رکھیے۔ لیکن اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا، تو پھر اینڈ میں آ کر ان کو ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ چلو ہم جو ہے مصالحت کر لیتے ہیں، آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ آپ ایک کام کر لیا کیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کیجئے اور 1 سال تک ہم آپ کے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیا کریں گے، چلیے آپ اس پر راضی ہو جائیے۔ تو یہ آپشن لے کر آئے تھے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی آپشن لائے تھے کہ آپ صرف ہمارے بتوں کو چھو لیا کریں، ان پر ہاتھ ہی رکھ دیا کریں، ہم آپ کو حقیقی جان لیں گے اور آپ کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو کم سے کم چھو لیجئے۔ تو اس طرح کے جب آپشن آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت جو قل یا ایھا الکافرون ہے یہ لے کر نازل ہوئے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھنے میں ہمیں الگ ہی مفہوم سمجھ میں آئے گا، الگ مزہ آئے گا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا پس منظر کیا تھا، یعنی کس کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوئی۔ تو اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، اس سے ہمیں بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بار اور یاد دلا دوں کہ وہ آپشن دیتے تھے اللہ کے رسول کو کہ 1 سال تم پوجا کر لو ہمارے بتوں کی اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے،
اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صرف ہمارے بتوں کو چھو لو، ہم آپ کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ تو اسی میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں، اے انکار کرنے والوں۔ یہ کافر کوئی گالی نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے غیر مسلم بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کافر کہہ دیا، ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ تو کافر کے معنی آتے ہیں ان بلیور، انکار کرنے والا، یقین نہ رکھنے والا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے مومن، بلیور جس کو بولتے ہیں، ماننے والا۔ تو کافر سے مراد کیا ہے؟ حق کا انکار کرنے والے، تو اسی کو ہم کافرون کہہ دیتے ہیں، کافروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دو، قل، کہہ دیجئے آپ کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ تو کرنٹ اسٹیٹس میرا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میری سچویشن فی الحال کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ نہ تو میں ان چیزوں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان کی بھی کرنٹ سچویشن بتلائی ہے کہ جو ہے میں کسی اور کو پوجتا ہوں اور تم کسی اور کو پوجتا ہو۔ اب مستقبل فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور فیوچر میں بھی میں اس کی پوجا کرنے والا نہیں، اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ نہ تم جو ہے ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بار بار الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ایک تو کرنٹ سچویشن بتلائی ہے، یعنی جس وقت ان سے بات چیت ہو رہی تھی ان کو کیا بتلایا کہ اب تک آپ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں، نہ تو ہم نے آپ کے بتوں کی عبادت کی اور نہ آپ نے کی اور نہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، یہاں سے فیوچر میں کہنے کے لیے، فیوچر میں یہ بتانے کے لیے کہ میں کبھی نہیں کرنے والا۔ تو یہ فیوچر کا مفہوم ہے یہاں سے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا راستہ، اور ولی دین، میرے لیے جو ہے میرا راستہ۔ دین کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں اور دین کے معنی جزا، سزا کے بھی آتے ہیں کہ تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرا بدلہ مجھے ملے گا۔ تو یہاں پر اس صورت میں باقاعدہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اسلام کفر کے ساتھ قطعاً صلح نہیں کر سکتا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی مان لیا جائے اور تھوڑا سا جو ہے کفر کو بھی مان لیا جائے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر دوسری چیز آ جاتی ہے شرک، تو پھر وہ شرک ہی ہو جاتا ہے، وہ اسلام نہیں رہتا۔ آپ 99 چیزیں اسلام کی کر رہے ہیں اور ایک چیز آپ نے کفر والی کر لی، تو یہ نہیں کہ آپ 99% مسلمان ہیں، نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے کسی بھی چیز کو شامل کرنے کی۔ تو کسی بھی طرح صلح پر اسلام، ایسی صلح پر جس میں کفر و شرک ہو، کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت تھی کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا۔ اس کے کچھ فضائل آئے ہیں احادیث شریفہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ حضرت خباب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا، جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ تو اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹیں اور بستر پر جائیں تو ہم ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ اس میں شرک سے براءت ہے۔ براءت یعنی پلہ جھاڑ لیا ہم نے۔ یقیناً اب تو ہمارے سامنے مفہوم واضح ہو ہی گیا کہ اس صورت کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے، شرک و بت پرستی سے ہم نے بالکل منہ پھیر لیا ہے، پلہ جھاڑ لیا ہے، براءت کر لی ہے، صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم قطعاً کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم رات کو سوئیں گے تو ہم کس حالت میں سوئیں گے کہ ہم گویا روزانہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے شرک سے بت پرستی سے ہم نے پلہ جھاڑ لیا ہے اور برات حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ فجر کی سنتوں کے لیے 2 صورتیں بہت بہتر ہیں۔ 2 صورتیں کون سی؟ ایک تو یہی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو گویا یہ 2 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں کے لیے یہ بہت بہتر ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں جو ہے بہت سے صحابہ سے روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں بھی اکثر یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ بہت سے صحابہ نے آپ سے سنا ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے۔ تو یہ اس صورت کے کچھ فضائل ہوئے جن کو ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بستر پر جائیں تو ہم اس صورت کو پڑھیں کیونکہ اس میں شرک سے اور بت پرستی سے براءت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فجر کی سنتوں کے لیے اور مغرب کی سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری سورہ قل یا ایھا الکافرون کا خلاصہ ہوا۔